اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بلوایا اور بلا کر کہا ہے میرے بھانجے یہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ اس کو لو اور فلاں صاحب ہیں فلاں جا کر اسے دے دو، لیکن یاد رکھنا تم دو کام کرنا۔ نمبر ایک، زکوٰۃ اس کے ہاتھ میں نہ دینا، زکوٰۃ اس کے ہاتھ میں نہ دینا، اور نمبر دو، اسے یہ بھی نہیں کہنا کہ وہ میرے حق کے اندر دعا کریں، یہ بھی نہیں کہنا اس کو، بس رکھ کر تم آ جانا، بس اتنی بات۔ اس وقت تو بھانجے نے کچھ نہ پوچھا، حضرت عروہ نے کچھ بھی نہ پوچھا۔ بعد کے اندر جب دے کر واپس آئے نا، واپس آ کر اپنی خالہ جان سے پوچھا، اے خالہ جان مجھے یہ بتایا، میں نے اس وقت تو نہیں پوچھا لیکن اب پوچھتا ہوں، آپ نے یہ کیوں کہا کہ نہ تو اس کے ہاتھ میں دینا اور نہ اسے یہ کہنا کہ میرے لیے دعا کریں؟ یہ کیوں کہا؟ کہ بھانجے میں نے اس لیے کہا کہ اگر تو اس کے ہاتھ کے اندر زکوٰۃ دیتا نا تو اس کا ہاتھ نیچے ہوتا، تیرا ہاتھ اوپر ہوتا، اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ سنیں، آج تو ہم تصویریں بناتے ہیں نا، سیلفی بناتے ہیں اس غرض کے لیے اور اس مقصد کی خاطر کہ اخبار میں آ جائے، لوگ بنواتے ہیں، یا ٹیلی ویژن میں یا فیس بک پر ہی لگ جائے کم از کم۔ میں یہ بھی دیکھو، انہوں نے کہا کہ جب تو اس کے ہاتھ کے اندر کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا، یہاں تو ہم دکھانے وہاں دیکھ بھی کوئی بھی نہیں رہا، اور بڑی کم چانسز ہے کہ دل ٹوٹے اس کا، لیکن پھر بھی اسلام نے جو ہمیں نظام دیا، یہ ہے اسلام کا نظام کہ زکوٰۃ بھی دینی ہے، اور دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ بھی گھر میں جا کر دینی ہے۔ ان کو نہیں بلوایا کہ اس کو بلا کر لاؤ، وہ میرے پاس آئے گا پھر میں اس کے ہاتھ میں زکوٰۃ دوں گی، نہیں، جو حقدار ہے اس کے گھر میں جا کر پہنچا دو، اٹھاؤ اس کے گھر میں جاؤ، یار یہ ہے تیرا۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، اپنے گھر میں بلایا جاتا ہے، پھر تصویریں، یہ ذلت، دل ٹوٹ جاتا ہے اس کا، اور دل بھی نہیں توڑنا، صدقہ بھی دینا ہے، اس کی عزت بھی رکھنی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق کے بارے میں نہیں آپ نے سنا ہوا، عمر فاروق چکر لگاتے ہوئے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور ماں بہلا رہی تھی، بچوں کو بہلا رہی تھی، گھر میں کھانا نہیں تھا، پتہ چلا کھانا نہیں ہے، بیت المال کے اندر گئے اور اپنی پیٹھ کے اوپر بوری لا دی، اپنی پیٹھ کے، غلام نے کہا حضور میں اٹھاتا ہوں، کہہ رہا کل قیامت والے دن کیسے اٹھائے گا پھر میرا بوجھ، آج تو اٹھا لے، قیامت خود اٹھائے، خود گھر میں جا کر آٹا بھی گوندا، روٹیاں بھی بنائیں، بچوں کو بھی کھلائیں، اور جس طریقے سے سواری نہیں بنتے، سواری بن کے بچوں کو ہنسایا بھی سے، کہتے کیا تھے، عمر جتنا رلایا ہے اتنا ہنسانا بھی پڑے گا۔ بھانجے نے کہا خالہ جان آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ایسا اس لیے کیا کہ تو اگر زکوٰۃ اس کے ہاتھ میں دیتا، اس کا ہاتھ نیچے ہوتا، تیرا ہاتھ اوپر ہوتا، اس کا دل ٹوٹ جاتا مالک، اور شاید کہہ دیتا کہ مالک کب تک میں مانگتا رہوں گا۔ دوسری بات، آپ نے یہ کیوں کہا کہ میرے لیے دعا کا نہ کہنا اس کو؟ کس لیے کہا؟ آپ نے فرمایا اے میرے بھانجے میں نے اس لیے منع کیا کہ اس کو میرے لیے دعا کا نہ کہنا، منع اس لیے کیا کہ میں زکوٰۃ دے رہی تھی، زکوٰۃ کے بدلے میں اگر میں دعا کا کہتی، اس کا مطلب یہ بنتا کہ میں اس بندے سے کچھ نہ کچھ اجر کا مطالبہ کر رہی ہوں، میں اجر مانگ رہی ہوں اس سے، حالانکہ میں اس سے اجر نہیں مانگتی، میں اپنا اجر اپنے رب سے مانگتی۔ اپنا اجر کس سے مانگتی ہوں؟ اپنے رب سے مانگتی ہوں، یہ ہے اسلام کا نظام۔ اور ریاکاری یاد رکھیں، ریاکاری تباہ برباد کر دیتی ہے۔ کسی بندے کو خوش کرنے کی نیت نہ کرے، اللہ کو خوش کرنے کی نیت کرے، بندے آپ ہی راضی ہو جائیں گے۔